ہمارے روکڑی ایریے کا ایک سکول ہے جابر بن حیان، وہ بھی اسی روڈ پہ موجود ہے۔ تو دوستوں میں بتاتا ہوں کہ یہ کون تھا۔ گاؤں کی دنیا سے اسٹون آرٹسٹ پرویز روکڑی۔ دوستوں میں اس وقت اپنے ڈیرے پہ موجود ہوں اور کچھ ہی دیر بعد میں کہیں جانے والا تھا، تو میں نے کہا کیوں نہ میں آج آپ کو ایک ایسی تصویر، ایک ایسے بادشاہ کی تصویر جس کو میں نے کچھ ہی دن پہلے میں نے کمپلیٹ کیا ہے، تو میں آج اس کے متعلق آپ کو کچھ بتاؤں گا۔ ایک مسلمان بادشاہ تھا اور اس کی پوری جو ہسٹری جتنی تک مجھے معلوم ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ آئیے میں آپ کو وہ دکھانے کے لیے جہاں پہ میں نے تصویر بنائی ہے اس جگہ پہ چلتے ہیں، آئیے۔ ابھی کچھ لمحوں بعد میں آپ کو اس جگہ پہ لے کے جاؤں گا جہاں پہ وہ میری تصویر بنی ہوئی ہے۔ تو میں یہ کچھ میری تصاویر جو پتھروں کے ساتھ بنی ہوئی ہیں، تو یہ میں آپ کو دکھاتا چلوں۔ اس کے بعد میں جس بادشاہ کی تصویر، جس کے ٹوم کی میں نے تصویر بنائی ہے، ساسارام انڈیا کی بہار ایک ریاست ہے، اس میں اس کا مقبرہ ہے، میں انشاءاللہ وہ آپ کو دکھاتا ہوں۔ انڈیا کی ریاست بہار میں واقع یہ ٹوم ایک بہت ہی عدل والے بادشاہ کا ٹوم ہے۔ ساسارام شہر ہے انڈیا کا، اس میں یہ ٹوم موجود ہے، اور یہ اتنا انصاف اور عدل والا بادشاہ تھا۔ ایک دن اس کا بیٹا ہاتھی پہ سوار ہو کے گلی سے گزر رہا تھا، تو ایک ہندو لڑکی جو کہ اپنے گھر میں نہا رہی تھی، اس وقت تو باتھ روم کا کنسیپٹ تو نہیں تھا، ظاہر ہے اس نے اس کو دیکھا ہوگا۔ جیسے ہی اس کا شوہر گھر آیا تو اس نے اپنے شوہر کو بتایا کہ اس طرح بادشاہ کا بیٹا ہاتھی پہ سوار ہو کے، اس نے تو مجھے ننگی حالت میں دیکھا ہے۔ اس ہندو نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہو، میں بادشاہ کے پاس اس کی شکایت لے کے جاؤں گا۔ وہ بندہ بادشاہ کی عدالت میں گیا، اس نے بادشاہ کو بتایا کہ اس طرح کی بات ہے، تو بادشاہ نے حکم دیا کہ ہاتھی حاضر کیا جائے۔ ہاتھی آ گیا۔ بادشاہ نے اس ہندو کو کہا کہ تم اس ہاتھی پہ سوار ہو جاؤ، اور اسی جگہ پہ میرے بیٹے کی بیوی اسی طرح ننگا نہا رہی ہوگی، آپ اس گلی سے گزریں گے۔ ظاہر ہے اس کے ساتھ بہت بڑی جو اپنی اس کی اس وقت کی کابینہ تھی، انہوں نے کہا کہ جی یہ تو بہت بڑا ظلم ہے بادشاہ سلامت، آپ اپنے بیٹے کے ساتھ یہ کر رہے ہیں۔ اس نے کہا نہیں، انصاف جو ہوتا ہے وہ سب کے لیے ہوتا ہے، کسی ایک کے لیے نہیں، بادشاہ کا بیٹا ہو یا غریب کا، انصاف سب کے لیے ہوتا ہے۔ اسی دوران وہ جو ہندو تھا اس نے بادشاہ کے پاؤں پہ ہاتھ رکھ دیے اور کہا جی کہ میں ہاتھ جوڑتا ہوں کہ میں اس کو معاف کرتا ہوں، اللہ اس کو معاف کرے۔ تبھی جا کے بادشاہ نے اس کو معافی دی۔ اور یہ جس کا مزار ہے یہ میرے گاؤں روکھڑی سے بھی گزرا ہے، اور روکھڑی گاؤں، میاں والی، موچ، داؤد خیل، اس طرح کے جتنی بھی گاؤں ہیں، آج بھی اس کا روڈ موجود ہے، اور ہر 10 کلومیٹر پہ اس کی ایک چوکی ہوتی تھی ڈاک کے لیے۔ وہاں پہ گھوڑے تیار ہوتے تھے، اور افغانستان سے نکلنے والی ڈاک کراچی تک 24 گھنٹے میں پہنچتی تھی۔ ایک پوسٹ والے لے کے آئے، دوڑ کے آئے گھوڑے، انہوں نے سامان اگلے گھوڑوں کو دیا، وہ تیار کھڑے ہوتے تھے، اس طرح یہ 24 گھنٹے میں یہ اس وقت بھی اپنی ڈاک پہنچاتا تھا۔ اب اس کا ایک روڈ ہے، جرنیلی روڈ جس کو کہتے ہیں، اس پہ بہت سارے مشہور جگہ ہے، جیسے ہمارے روکڑی ایریے کا ایک سکول ہے جابر بن حیان، وہ بھی اسی روڈ پہ موجود ہے۔ تو دوستوں میں بتاتا ہوں کہ یہ کون تھا۔ یہ تھا وہ شیر شاہ سوری، ایک عدل والا بادشاہ، انصاف والا بادشاہ تھا،
جس کا انصاف دنیا میں مشہور ہے، اور اسی وجہ سے اس نے مختلف علاقے فتح کرتے ہوئے یہ انڈیا تک پہنچا۔ بہت شکریہ، میری ویڈیو کو آپ پورا دیکھا کریں، کیونکہ ہر ویڈیو میں میرا ایک پیغام ہوتا ہے کہ ظلم کا نظام نہیں چلتا، ہمیشہ نظام عدل کا چلتا ہے۔ اگر عدل رہے گا تو آپ کا نظام چلے گا، ورنہ ظلم کا نظام سبھی اس کو مٹنا ہوتا ہے۔ پاکستان پائندہ باد۔